یا بہت سے لوگ موبائل پر قرآن کی تلاوت یا کمپیوٹر کی پر قرآن کی تلاوت کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کمپیوٹر پر ہم فیس بک دیکھتے ہیں، اس پہ لڑکیوں کی تصویریں بھی آتی ہیں اور فلمیں بھی آتی ہیں، فلانا بھی آتی ہے، اسی پر ہم قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں. اس طرح موبائل پر کہتے ہیں ہم لڑکیوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں، تو قرآن بھی اسی ہونے، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. تو پہلی بات تو لڑکیوں کی تصویریں کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ نہیں دیکھو، بیوی کو دیکھتے نہیں ہو اور جو نہیں دیکھنے کی چیزیں ان کو دیکھتے رہتے ہو، تو یہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی بعض دفعہ غیر اختیاری کی تصویریں آ جاتی ہیں، اب یوٹیوب پہ آپ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان سنیں گے نا، تو نیچے کچھ دو چار اداکاروں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. تو انٹرنیٹ تو عجیب چیز ہے. تو اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسی اسکرین پہ ایک عورت کی تصویر آ رہی ہے، اسی پہ قرآن مجید کا صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، گویا اس کی تشریح دی جاتی ہے جس برتن میں شراب پیا جائے اسی برتن میں آپ آب زمزم ڈالیں، اسی میں جو ہے نا وہ کھجوریں ڈالیں مدینہ کی، تو یہ تو بے ادبی ہے. یاد رکھو یہ قیاس مال فارغ ہے، یعنی جس چیز سے قیاس کیا جا رہا ہے وہ چیز اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے نا، اسکرین اس کی مثال ہے آئینے اور شیشے کی. جب ہم کمپیوٹر میں قرآن، اچھا یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جس موبائل میں گانے ہیں اسی میں قرآن بھی انسٹال کیا ہوا ہے، یہ بھی گانے اور قرآن ایک ساتھ. یہ بات خوب یاد رکھیں، موبائل میں جب گانے سیو ہوتے ہیں تو گانا گانے کی شکل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے گانے اتنے سے ڈبے میں آ نہیں سکتے، وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے. اس کے جو ہے نا کچھ یوں سمجھیں کہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، 0101 کی فارم میں ہوتا ہے، وہ بالکل گانا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو جب آپ پلے کا بٹن دباتے ہیں تو پھر وہ ایک پروسیس کے تحت وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں، باقاعدہ وہ لہریں گانے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بیائی اسی طرح قرآن مجید جو ہے جب انسٹال ہوتا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا. جب آپ نے وہ بٹن دبایا، اس کو اسکرین پہ لے کر آئے تو پھر وہ لہریں جو ہے نا آیتوں کی شکل میں اسکرین پہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اسکرین پہ کسی شے کا ظاہر ہونا یہ بالکل ایسے جیسے آئینے پہ کسی شے کا ظاہر ہو جانا شیشے کے سامنے. جب آپ شیشے کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کے اندر ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ روشنی کی لہریں آپ پہ ٹکرا کے واپس جاتی ہیں، وہ لہریں آپ جیسا انسان بنا دیتی ہیں اس کے اوپر. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب ان لہروں کے سامنے، شیشے کے سامنے کسی بزرگ کو لا کے کھڑا کریں، پھر اس کے سامنے کسی فاحشہ اداکارہ کو لا کے کھڑا کریں، پھر دوبارہ بزرگ کو لائیں تو بزرگ آنے سے انکار کر دیں گے، بولیں گے اسی شیشے پہ کسی فاحشہ عورت کو تم نے دیکھا ہے، اب اسی شیشے پہ میرے جیسے نیک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو. ہم کہیں گے حضرت جب فاحشہ عورت کو دیکھ رہے تھے اس وقت آپ نام کی کوئی چیز موجود تھی نہیں تھی، اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ فاحشہ عورت نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر بھی نہیں ہیں بلکہ آپ کی لہریں ہیں. تو جب کمپیوٹر کی اسکرین پہ قرآن مجید کو آن کیا جاتا ہے، یعنی اس کو لایا جاتا ہے ہوم پیج پہ پڑھنے کے لیے، ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ یا اس کے اللہ بھلا کرے آپ کا موبائل پہ، تو اس میں قرآن ہوتا ہے، باقی تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی، بلکہ قرآن بھی نہیں ہوتا. قرآن کی وہ لہریں ہوتی ہیں جو ہے نا لائٹ سے، جو وہ لہروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. فرق اتنا ہے کہ آئینے کے سامنے سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو لہریں غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ یوں سمجھیں کہ آئینہ، یہ ایک ایسا آئینہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو لہریں جس فریکوینسی کے ساتھ جا رہی ہیں اور جس ترتیب سے، تو آئینے نے ان لہروں کو سیو کر لیا ہے. آپ کو سیو نہیں کیا اس نے، آپ کی لہروں کو سیو کیا ہے. بٹن دبائیں گے تو وہ عمل ریورس ہو جاتا ہے. تو قرآن موبائل میں قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا، بٹن دبائیں گے تو وہ لہروں سے آیتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ہاں ایک ہی وقت میں اس پیج پر قرآن بھی کھولا ہوا ہو اور اسی پر کوئی فحش چیز بھی ہو، یہ بے ادبی ہے، کیونکہ اس وقت میں اس پر وہ فحاشی بھی موجود ہے اور حقیقت میں قرآن تو نہیں، لیکن وہ جو لہریں بن کے جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو ہے نا. تو بے ادبی کے لیے اتنا بھی کافی ہے. تو اس لیے بہت چیزیں تو انٹرنیٹ پہ نہ دیکھیں، کمپیوٹر پہ نہ دیکھیں، موبائل پہ نہ دیکھیں، لیکن جیسے وہ چیزیں دیکھنا منع ہے تو یہ چیزیں دیکھنا ثواب بھی ہے. اس لیے موبائل پہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کمپیوٹر پر بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لوگ پہلے ہی گانوں میں تو اتنی سہولت ہو گئی ہے، بس میں بیٹھو بٹن دباؤ گانے سننا شروع، فلم دیکھنا چاہو بٹن دباؤ، لیکن قرآن کی تلاوت کرنا چاہو وہ موبائل میں آپ کر نہیں سکتے. تو خیر کے دروازے بند
اور گناہ کے دروازے کھل رہے ہیں. تو جیسے خیر کے دروازوں گناہ کے دروازوں میں کھول دیے چوپٹ, اس میں آسانی پیدا ہو گئی ہے, تو انہی جدید ذرائع کو استعمال کر کے خیر کے دروازوں میں بھی آسانی کرنی چاہیے, وہ بھی تاکہ آسانی سے کھل جائے. ممکن ہے وہ کوئی ٹیبلٹ پہ قرآن پڑھ کے اللہ اس کو ہدایت دے دے, اس میں بے ادبی کا عنصر نہیں ہے. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ٹیبلٹ ہے یا موبائل ہے یا قرآن آپ کا کمپیوٹر ہے, اس کی اسکرین پہ جب قرآن کا پیج کھلا ہوا ہے تو اسے بغیر وضو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے, کیونکہ یہ اصل قرآن کی عکاسی کر رہا ہے, عکاسی اس کا عکاس ہے. یہ جیسے شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو تو جو قرآن لے کے کھڑے ہیں اس قرآن پہ تو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شیشے پہ جو قرآن کا عکس آ رہا ہے اس شیشے پہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ لہریں ٹکرا کے شیشے پہ عکس بنا رہی ہے قرآن مجید کا. بیائی اسی طرح موبائل کی اسکرین پہ اصل قرآن نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو اصل تو جس کے پاس تھا نا اس نے پکچر لے کے وہ اس کا سافٹ ویئر بنا دیا, وہ اصل تو اسی کے پاس ہے, وہ بغیر وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. آگے جتنی اس کی وہ چیزیں آ رہی ہیں وہ سب اس کی ریڈیائی لہریں ہیں, ریڈیائی لہریں ہیں, وہ لہریں ہیں تو ان کو ہاتھ لگانا جائز ہے, البتہ بہتر نہیں ہے. بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی مشابہت بالکل اصل قرآن جیسی ہو جاتی, اس لیے بعض علماء ناجائز بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال جائز ہے. اور جو کہتے ہیں نا ناجائز, وہ بھی موبائل کے پکڑنے کو ناجائز نہیں کہتے. ٹیبلٹ پہ ٹیب جو ہے نا اس پہ قرآن مجید کا پیج کھلا ہوا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتے اس ٹیب کو ہاتھ میں پکڑنا ناجائز ہے, بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیتوں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہے. مگر یہ بھی مرجو اور ضعیف قول ہے. صحیح قول یہ کہ اس پیج کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں, جیسے شیشے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جس میں قرآن کا اثر ہے. تو اس لیے اس میں سہولت ہے ٹیبلٹ میں قرآن پڑھنے. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے سفر میں, وہ اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اب مسجد حرام میں قرآن لے کے جائیں, اس کی بڑی بے دلی کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور رش میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ ٹیب اپنے پاس رکھتے ہیں. مسجد حرام میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں, اتنی دیر میں صفحہ کھولا, قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میں نے جو رمضان میں قرآن سناتا ہوں تو مجھے تیاری کے لیے قرآن مجید بھی ہوتا ہے, بتا ہوگا تو ٹیب پہ پڑھتا ہوں. ٹیب پہ سہولت ہوتی ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں نا تو وہ ٹیب ہاتھ میں مسجد میں بھی آ گیا. قرآن لانا لے جانا مشکل ہوتا ہے, اس میں بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ باقاعدہ مصحف میں قرآن مجید میں قرآن کی تلاوت کی جائے, کیونکہ وہ اصل اوریجنل قرآن ہے, اس کی الگ برکت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ افضل یہی, باوضو ہو کے اس کی برکتیں الگ ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کی سنت ہے, قرآن سامنے رکھے اس کی الگ برکت. اچھا بھی لگتا ہے جب گھر میں قرآن سامنے رکھ کے تلاوت کر رہا ہو, لیکن ہر جگہ یہ سہولت میسر نہیں ہوتی. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ موبائل نہ پڑھنے ناغے سے بہتر ہے کہ آپ کو جس طرح سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے قرآن مجید پڑھ لیں.